جی بالکل جی، روزانہ کی بنیاد پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید جو ہے کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج بھی کھلی کچہری لگائی گئی جس میں شکایات کے انبار تھے، لیکن موقع پہ انہوں نے انچارج انویسٹیگیشن اور جو ڈی ایس پی ان کو احکامات جاری کیے، اور 3 دن یا 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اس کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی کھلی کچہری میں ہم موجود ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو شکایات ہیں وہ کس طرح کی زیادہ ہیں کھلی کچہری میں؟ سب سے پہلے رمضان بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر خود آئے اور آپ نے اپنے کیمرے سے ریکارڈ کیا جس طرح سے ہماری کھلی کچہری یہاں پر چلتی ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ ہر کلاس آف سوسائٹی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اوپن ڈور ہماری پالیسی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے ایس ایس پی آفس میں کھلی کچہری ہوتی ہے، ڈی آئی جی صاحب انویسٹیگیشن بھی اپنی کھلی کچہری کرتے ہیں، لائک وائز ہمارے جو ایس پیز ہیں، ڈی ایس پیز ہیں اور انچارجز، وہ بھی پارٹیوں کو سنتے ہیں۔ بٹ ایسے لوگ جن کے تحفظات ہوتے ہیں تفتیش سے ریلیٹڈ، وہ اگر اپنے آئی او کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہے، انچارج کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہے، یا فار دیٹ میٹر ڈی ایس پی یا ایس پی صاحب سے بھی ان کو وہ تسلی نہیں ہوئی، تو وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اب اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کے کیسز یہاں پر آئے، فائنینشیل کرائم کے کیسز یہاں پر آئے، اینٹی ریپ ایکٹ کے کیسز یہاں پر آئے، کرائم اگینسٹ پرسن جو 302 ہے اس کے کیسز بھی یہاں پر آئے، اور ہم نے ان کو سنا اور ضروری احکامات جاری کیے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آیا جو ہمارے پاس کمپلیننٹ آیا ہے کھلی کچہری میں، کیا جو وہ بات کر رہا ہے کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ اس کی تفتیش میرٹ پہ ہو چکی ہے۔ یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم 3 دن کا ٹائم اپنے انچارجز کو دیتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کریں تھرو ڈی ایس پی اور ایس پی آفس۔ لائک وائز کچھ ایسے بھی مدعی ہمارے پاس یہاں آتے ہیں کمپلینٹ جنہوں نے ایس پی آفس میں ابھی تک جن کو نہ سنا جا سکا ہو، تو انہیں وہاں ایس پی آفس ریفر کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ سنتے ہیں۔ 7 ڈیز کا مقصد یہ 7 ڈیز میں جن کیسز میں ہم نے مارک کیا وہ اس قسم کے کیسز ہیں جن میں ہمارے پاس تھیفٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے، رابری کے کیسز رپورٹ ہوئے، یا ہمارے پاس کوئی ایسے ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے جن کی ابھی تک پی ایف ایس سی سے رپورٹ پینڈنگ ہے، یا ایسے ملزمان جو ہماری کسٹڈی میں ہیں ان سے ہم نے ابھی جو مال مقدمہ ہے وہ ریکور کروانا ہے، تو اس میں 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں موسٹلی گینگز کی یہ جو کرمنل ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے میں واردات نہیں کرتے جہاں کے وہ رہائشی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے گینگز بھی ہیں جو شیخوپورہ سے آ کے آپریٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے گینگز بھی ہیں جو کہ فیصل آباد سے، چنیوٹ سے یا رحیم یار خان تک سے آ کے یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں، اور کچھ گینگز ایسے بھی تھے جو بین الصوبائی تھے جو یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ ان سے مال مقدمہ جو انہوں نے چوری کیا ہوتا ہے، جو ڈکیتی کیا ہوتا ہے، وہ ریکور کروانے کے لیے کنسیڈریبل ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں ہم 7 دن میں رپورٹ لیتے ہیں۔ اچھا سر، میں نے دیکھا کہ یہ زیادتی کے اور 489 کے اور جو قبضہ کسی نے کر لیا وہ زیادہ شکایات ہے، تو ایسے جو ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں جن کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ اس ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہونے کے لیے آپ بینگ اے ایس ایس پی کیا سجیشن کرتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا وہ ریفارمیٹیو ہے، وہ پیونیٹیو نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ملزمان انوالو ہیں ان کو جب ہم کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، ان کے اگینسٹ چلان سبمٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر پرزنر بن جاتے ہیں، اور دین ان کا ٹرائل جو ہے کمپیٹنٹ کورٹ وہ کنڈکٹ کرتی ہے، اور وہ پھر سزا یا جزا کا تعین وہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو بات کی کہ ایسے ملزمان جو کہ ان اوفینسز میں انوالو ہیں ان کی ریفارمیشن کیسے ہو، تو ریفارمیشن کے لیے ہمارے بہت سارے ادارے یہاں پر بنے ہوئے حکومت پنجاب کے انڈر، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، پے رول ڈپارٹمنٹ ہے، پریزنس ڈپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے ملٹیپل وہاں پر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہیں، ان کے جو ہمارے 9C میں لوگ انوالو ہوتے ہیں جو ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں، جو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ریفارم کیا جاتا ہے وہاں پر، ان کے جو ریفارمیشن سینٹر کہلاتے ہیں وہاں پر وہ بنے ہوئے۔ اس طرح جتنی ہماری خواتین ہیں اگر وہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس میں انوالو ہو جائیں تو ان کے لیے سیپریٹ اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے ہماری گورنمنٹ نے وہ بنا دیا، وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بچے ہیں چھوٹی عمر میں جو جرائم کرتے ہیں، جوینائل ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کو بھیجا جاتا ہے، اور ان کو وہاں پر اسکول میں کلاسز بھی دلوائی جاتی ہیں، مدرسے ہیں، وہاں پر قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا ہے، مساجد میں باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، اور ریفارمیشن ان کی جاتی ہے تاکہ جب وہ معاشرے میں باہر نکلیں دوبارہ سے تو ایک بہتر شہری کے طور پر، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنی فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں، اور جو ان پہ بطور پاکستانی سٹیزن ہونے کے جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ فلفل کریں۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کھلی کچہری میں آ کے آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں؟ بعض کی سنوائی نہیں ہوتی لیکن آپ کے دروازے تو 24 آورز کھلے ہیں، کیا میسیج دیں گے سر؟ میرا تمام جو اہلیان لاہور ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ کھلی کچہری ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کے اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، یہ ایک رابطے کا کام کرتا ہے۔ تو ہمارے تمام آفیسز جو ہیں، سی سی پی او صاحب لاہور ہیں، ڈی آئی جی صاحب آپریشن ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، میں خود ہوں، ہمارے ایس ایس پی آپریشن ہیں، اور تمام ہمارے جو ایس پیز ہیں،
چاہے وہ آپریشن کے ہوں انویسٹیگیشن کے ہوں، وہ راؤنڈ دا کلاک آپ کی سروس کے لیے اویلیبل ہیں. وہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے تو اس میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ انصاف دلائیں گے. اور یہ ہماری طرف سے ایک کمٹمنٹ ہے. ہم اسی لیے یہاں یونیفارم پہن کے کھڑے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی اوفینس کمٹ ہو اس کو انصاف دلایا جائے. بالکل جی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا واضح پیغام ہے کہ کوئی بھی سائلین اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو میرے دروازے جو ہیں وہ 24 آورز ان کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی شکایت ہو اسی ٹائم اس کا ازالہ کیا جائے گا. متعلقہ جو ایس پی صاحبان ہیں یا ڈی ایس پی صاحبان ان سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو اپڈیٹ بھی روزانہ کی بنیاد پر لی جاتی ہے. جی.